میر جعفر سراجالدولہ کی 50,000 کی فوج لے کر بنگال کی سرحد پر کھڑا تھا۔ سامنے انگریزوں کا جنرل صرف 3,000 کی فوج لے کر کھڑا تھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی میر جعفر تقریباً آدھی فوج لے کر جنگ میں انٹر ہوئے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انگریزوں کے جنرل نے نوابی کی لالچ اور رشوت دی۔ میر جعفر کی اسی حرکت کی وجہ سے نواب آف بنگال صرف 11 گھنٹے میں یہ جنگ ہار گئے، جس کی وجہ سے انگریزوں نے ہندوستان پر 200 سال حکومت کی۔ اصل میں میر جعفر بچپن سے ہی نواب بننا چاہتا تھا اور اس کو پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، تو اس نے جوانی میں ہی نواب آف بنگال علی ولی خان کی فوج جوائن کی اور کچھ ہی وقت میں نواب نے ان کو اپنا آرمی چیف بنا لیا اور اپنی بہن کی شادی اس سے کروا دی۔ جس نواب نے اسے سب کچھ دیا، ایک دن اسی نے اس نواب کو مارنے کا پلان بنایا، لیکن یہ پلان کامیاب ہونے سے پہلے ہی نواب کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا اور ان کی جگہ ان کا 23 سالہ نواسا سراجالدولہ نواب بن گیا۔ بنگال اس وقت دنیا کی امیر ترین اسٹیٹ میں سے ایک اسٹیٹ تھا۔ جس طرح آج امریکن اسٹیٹ کیلیفورنیا ایک ملک بن جائے تو وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہوگا۔ تو یہاں کا نواب بننا پیسہ اور طاقت دونوں کو حاصل کرنا ہے، اسی لیے رابرٹ کلائیو 3,000 کی فوج لے کر پلیسی کے مقام پر آیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے نواب نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، تو اس لیے نواب کا وفادار جنرل آگے بڑھا اور اس نے رابرٹ کلائیو پر توپوں سے حملہ کر دیا۔ رابرٹ کلائیو نے بھی اس حملے کا جواب دیا، لیکن اس کی فوج میں کوئی طاقت نہیں رہی تھی، تو اسی لیے رابرٹ اپنی فوج لے کر پیچھے چلا گیا۔ تب نواب کے واحد وفادار جنرل کو لگا کہ رابرٹ بھاگ گیا، تو اس نے اپنی فوج کو آگے کیا۔ تو جیسے ہی اس نے اپنی فوج کو آگے کیا تو رابرٹ کی فوج نے اس پہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے نواب کا واحد وفادار جنرل شہید ہو گیا اور اس کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اب نواب کے پاس 2 اور گروپ رہ گئے تھے، جن کی سربراہی میر جعفر کر رہے تھے۔ اس کے بعد نواب نے اپنے 2 گروپس کو آرڈر دیا کہ آگے جاؤ اور حملہ کرو، لیکن میر جعفر کی قیادت کی وجہ سے ان دونوں گروپس میں آگے جا کر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار نواب میر جعفر کے پیر پڑ گئے اور اسے کہا کہ پلیز اس بار بیرونی مداخلت کی مدد سے اس حکومت کو مت گراؤ، لیکن چیف آف آرمی سٹاف جنرل میر جعفر نے صاف انکار کر دیا۔ پاس کھڑے دوسرے گروپ کے جنرل نے نواب کو بھاگنے کا مشورہ دیا۔ اب 23 سالہ نواب کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا اور اسے مجبوراً بھاگنا پڑا، لیکن نواب کے بھاگتے ہی میر جعفر نے نواب کو زنجیروں میں گھیر کر غدار محل میں رکھا۔ اس کو ویسٹ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے ہی ایک سپاہی کے ہاتھوں ان کا سر کاٹ کر الگ کر دیا، اور یہ قتل انہوں نے انگریزوں سے کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے کیا اور اپنی غلامی کا پورا حق ادا کیا۔ اس غداری سے انگریزوں نے میر جعفر کو بنگال کا پپٹ نواب بنا دیا، اور یہ جنگ جیتنے کے بعد انگریز اتنے مضبوط ہوئے کہ انہوں نے 200 سال تک ہندوستان پہ حکومت کی۔ لیکن میر جعفر میں غداری کا کیڑا، اس نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ غداری کر کے انگریزوں کا پپٹ نواب بنا، اور بعد میں انگریزوں کے ساتھ ہی غداری کر کے وہ ٹچ کا پپٹ نواب بنا۔ لیکن بہت جلد انگریزوں نے اسے ہرا کر ہمیشہ کے لیے نوابی سے ہٹا دیا۔ غداری، دھوکے بازی، سیلفشنس اور بے وفائی کو لوگ آج بھی میر جعفر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ بنگال میں ان کی قبر کو نمک حرام ڈیلی کہتے ہیں، اور نواب آف بنگال سراجالدولہ کو لوگ آج بھی گریٹسٹ فریڈم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ میر جعفر کو غداری، بے وفائی اور دھوکے بازی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں گے کہ ایسے غدار کو کوئی دوبارہ حکومت کیسے دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے پہلے صدر جن کا نام سکندر مرزا تھا، اس نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء لگایا اور پاکستان کی جمہوریت کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ اسی غدار میر جعفر کا نواسا تھا۔ اس نے ایوب خان کی مدد سے پاکستان میں مارشل لاء لگایا تھا۔ ٹھیک 19 دنوں بعد ایوب خان نے اسے اس کی حکومت سے ہٹا دیا۔ السلام علیکم۔ پاکستان اس کے بعد ہمیشہ سے انسٹیبل رہا، اور اس کا ذمہ دار آج بھی لوگ سکندر مرزا کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ
اسی غدار میر جعفر کا نواسا تھا۔